رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے افضل جو عبادت ادا کی جاتی ہے جو اور مہینوں میں نہیں ہے وہ روزے کی عبادت ہے، کہ اور مہینوں میں روزے فرض نہیں ہیں، صرف رمضان المبارک کے مہینے میں روزے فرض ہیں۔ اس فرض روزوں کی کیا فضیلت ہے، تو میں آپ کے سامنے 15 فضائل عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت جو نصوص میں آئی ہے وہ 15 فضیلتیں ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی اہتمام والی عبادت ہے اور اس عبادت پر کس قدر اجر و ثواب ہے۔ تو بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو معمولی عذر کی وجہ سے روزے کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی پیٹ میں درد ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، گرمی ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے اگر ایک انسان ساری زندگی روزہ رکھے اور رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے روزے پر جو فضیلت اور ثواب ہے ساری عمر روزہ رکھنے پر وہ فضیلت اور ثواب نہیں ہے، اس لیے انسان کوشش کرے روزہ اس سے نہ چھوٹے۔ آج کے دور میں جو گرمی ہے حضرات صحابہ کے دور میں اس سے کئی گنا گرمی زیادہ تھی۔ عرب تو عین خط استوا میں واقع ہے، وہ لوگ دن کو جہاد کرتے تھے، راتیں ان کی قیام اللیل میں گزرتی تھی، 1 اور 2 دانے کھجور کے کھا کر سارا دن جہاد بھی کیا پھر بھی روزے کی حالت میں رہے۔ ہم تو پنکھے کے نیچے بیٹھ کے روزہ رکھنا مشکل ہے، کوئی ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے ماربل پر بیٹھے ہیں، مسجد کے کشادہ ماحول میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جی گرمی ہے۔ جہنم کی گرمی اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ وہ تو اتنی گرمی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ کے مقابلے میں کہ اگر جہنم کی آگ سے کسی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو گویا اسے سکون اور اطمینان اور راحت مل جائے گی۔ حالانکہ دنیا کی آگ کتنی سخت ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جہنم کے مقابلے میں اس آگ کی کوئی حیثیت نہیں، تو جہنم کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، انسان کوشش کرے رمضان کے روزے پورے کے پورے رکھے۔ اور اصل عید اس کی ہوتی ہے جس نے روزے رکھے ہوتے ہیں۔ جس نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، عبادت نہیں کی، عید کے دن جب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، عید کی نماز مکمل ہوتی ہے، اس وقت انسان کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے، تو کس چیز کی مبارکباد دے رہا ہے؟ روزے تو نے نہیں رکھے، عبادت تو نے نہیں کی، تراویح تو نے نہ پڑھی، تلاوت تو نے نہ کی۔ مبارک تو اس کے لیے ہے کہ جس سے ایک تراویح نہ چھوٹی، جس نے تراویح میں اللہ کا کلام پورا سنا، جس سے تہجد نہ چھوٹے، اوابین اور اشراق نہ چھوٹے، جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، سخاوت ہو، مبارک تو اس کے لیے ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں ماہ مبارک کے اندر روزوں کا خاص طور پہ اہتمام ہو، روزہ ہم سے نہ چھوٹے۔ اب روزے کی فضیلتیں کتنی ہیں تو میں نے عرض کیا 15 فضیلتیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی فضیلت، روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں، روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تمہارے اوپر لازم ہے تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ تو گویا حدیث میں آپ نے روزے کو افضل عبادت قرار دیا ہے۔ نمبر 2، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو آدمی روزے کی حالت میں ہو، افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 1 دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ نمبر 3 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ یہ روایت امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ تو اس روایت میں جن 3 آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں ایک روزہ دار بھی ہے۔ نمبر 3، روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت کا ایک دروازہ مخصوص کر دیا ہے۔ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو روزہ رکھتے تھے، وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمی الریان، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، نہیں داخل ہوں گے اس دروازے سے مگر روزے دار۔ ریان کا معنی سیراب کرنے والا، کہ دنیا میں انہوں نے پیاس برداشت کی، اللہ آج ان کو سیراب کرے گا، حوض کوثر کے پانی سے یہ سیراب ہوں گے، جنت کی نہروں سے یہ سیراب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں پیاس کو برداشت کیا ہوگا۔ نمبر 4، روزے دار کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار انسان کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کو شمار کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی فضیلت ہے کہ رمضان کے روزوں پر انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، روزے دار کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ جو آدمی روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے اتنا دور کرے گا جتنا 70 سال کی مسافت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصوم صوما فی سبیل اللہ، نہیں ہے کوئی بندہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں، الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار، مگر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا 70 خریفا، 70 سال کی مسافت پر۔ یعنی یہ جہنم سے اتنا دور ہوگا جتنا کوئی انسان 70 سال سفر کرے جہنم سے دور ہوتا ہے، اتنا اللہ روزے دار کو جہنم سے دور کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دیگر روایات مسند احمد میں، شعب الایمان میں، مسند ابو یعلا میں، ان روایتوں میں تو اتنی فضیلت آئی کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جس طرح کہ زمین اور آسمان کی دوری ہے۔ بعض روایات میں کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ جہنم سے اتنا دور کرتا ہے جیسے کہ کوا پیدا ہو، اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے، تو جتنا دور تک وہ اڑ کر جائے گا اتنا اللہ اس انسان کو جہنم سے دور کر دے گا۔ تو اس قدر اللہ رب العزت نے فضیلتیں رکھی ہیں روزے پر۔ نمبر 6، روزے دار کا اجر خود اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ دیکھیں دیگر عبادات کا بدلہ کیا ہے کہ بعض عبادات کا بدلہ ہے اسے جنت میں محل ملے گا، جنت کی نہریں ملیں گی، حور عین ملے گی، لیکن اللہ نے کہا جو روزہ رکھتا ہے میں بدلہ اس کو خود دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف، انسان کے ہر عمل کے اجر و ثواب کو بڑھایا جاتا، الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، اور انسان کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم، اللہ رب العزت نے فرمایا سوائے روزے کے، فإنہ لی، اس لیے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ اس کو دوں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ میری وجہ سے کھانے کو چھوڑتا ہے، خواہشات کو چھوڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ میں دوں گا۔ دیکھیں روزے کا پتہ کسی اور کو نہیں چلتا، لیکن دیگر عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے صرف آپ کو پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر روزے میں انسان لوگوں کے سامنے نہ کھائے، لیکن گھر جا کر فریزر موجود ہے، بند کمرہ ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، گرمی کی شدت ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ روزہ انسان صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، ورنہ مخلوق تو کوئی نہیں دیکھ رہی، بند کمرے میں کون اس کو دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ پانی پی لے لوگ تو روزے دار سمجھیں گے، لیکن چونکہ انسان صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے اس لیے اللہ نے کہا اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کسی اور عبادت پر یہ فضیلت نہیں جو روزے پر فضیلت ہے۔ دیگر عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ کے لیے ادا ہوتا ہے۔
اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ آج تک کسی بھی غیر مسلم نے اپنے معبودوں کے لیے نہیں کی۔ دیکھیں وہ اپنے معبودوں کے نام پہ نظر و نیاز تو کرتے تھے، غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، جھکتے تھے، پیشانی رگڑتے تھے، لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی غیر شریک نہیں ہوتا، اور یہ نفس پہ بہت بھاری ہے کہ انسان پیاس کے باوجود پانی نہ پیے، بھوک کے باوجود کھانا نہ کھائے، اس لیے اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ میں انسان کو خود دوں گا۔ نمبر 7، روزے کی حیثیت ڈھال کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، صحیح بخاری کی روایت ہے، روزہ بمنزل ڈھال کے ہے۔ جس طرح ڈھال انسان کو بچاتی ہے کہ اگر ہاتھ میں ڈھال ہو، کوئی تیر تلوار سے حملہ کرے تو انسان ڈھال کے ذریعے بچتا ہے، جو آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ جب روزہ ہوتا ہے تو نفس میں گناہ کرنے کا داعیہ نہیں ہوتا، نفس کو تو ایک ہی خواہش ہوتی ہے کب افطاری کا وقت تو پانی پی لوں، کب افطاری کا وقت تو کچھ کھا لوں۔ جیسے ایک غریب تھا، اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس سے کسی نے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4 روٹیاں۔ تو 4 روٹیاں کیوں کہا؟ اس کو روٹی ہی نظر آ رہی ہے۔ تو جو آدمی بھوک کی حالت میں ہوتا ہے پھر گناہ کا داعیہ نہیں ہوتا، پھر گناہ کرنے کی طرف نفس دعوت نہیں دیتا۔ انسان کی یہی فکر ہوتی ہے افطاری کا وقت ہو، میں کچھ پانی کے گھونٹ پی لوں تاکہ پیاس دور ہو جائے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے جو ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 8، روزے دار کو دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیاں ملیں گی۔ جو روزہ رکھے گا اللہ دنیا کی خوشی بھی اس کو دے گا اور اللہ آخرت کی خوشی بھی اس کو دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے خوشی کے 2 موقع ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی کا موقع ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی کا وقت ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ دیکھیں انسان کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک جس وقت وہ افطاری کرتا ہے نا خوش ہو جاتا ہے، اس لیے جب مغرب کی نماز کے لیے آتے ہیں حشاش بشاش ہوتے ہیں، مسکراتا ہوا انسان آتا ہے، راستے میں جو ملتا ہے خندہ پیشانی سے ملتا ہے، افطاری کے وقت دل بڑا خوش ہوتا ہے، تو اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے، اور جب اللہ سے قیامت کے دن انسان ملے گا تو آپ نے فرمایا اللہ آخرت میں بھی بدلہ دے گا۔ تو یعنی یہ وہ عبادت ہے جس کا بدلہ دنیا میں بھی ہے اور جس کا بدلہ آخرت میں بھی ہے۔ نمبر 9، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو معدے سے ایک بو اٹھتی ہے، اب بظاہر بعض لوگ اس کو بدبو کہتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بدبو نہیں ہے، اللہ کو یہ بو اتنی پسند ہے کہ مشک اور عنبر سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے جو بو اٹھتی ہے یہ اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ تو دیکھیں آج ہم خوشبو لگاتے ہیں ہمارے جسم سے خوشبو آئے، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے معدے کی بدبو بھی ہو لیکن چونکہ وہ میرے لیے ہے تو یہ بدبو مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے جو روزے دار ہوتا ہے اللہ اس کے جسم سے خوشبو جاری کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہر عبادت کا بدلہ ہوتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا اس سے فطرتی طور پر بدبو ہوتی ہے، اس فطرتی طور پر جو آدمی گناہوں میں ہو نا، آپ دیکھو اس کے جسم کی نحوست ہوگی، کوئی اس کے قریب نہیں آ سکے گا، اس سے ایک تعفن اٹھتا ہے، طبیعت میں کراہت ہوتی ہے۔ جس کی زندگی نیکی میں گزرتی ہے اللہ اس کے جسم سے روحانی طور پر ایسی خوشبو کو جاری کر دیتا ہے، اللہ اس کی باتوں میں ایسی لذت، چہرے پر ایسی بشاشت، چہرے پر ایسی رونق رکھ دیتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا رہتا ہے، اس کی گفتگو سنتا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی مجلس ختم نہ ہو۔ گناہ کا بھی ایک وبال ہے، نیکی کا بھی ایک بدلہ ہے۔ گناہ کی وجہ سے چہرے پہ نحوست، نیکی کی وجہ سے رونق۔ گناہ کی وجہ سے زندگی کم ہوتی ہے، نیکی کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ نیکی کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، گناہوں کی وجہ سے رزق گھٹ جاتا ہے۔ نیکی کی وجہ سے عبادت کی توفیق ملتی ہے، گناہ کی وجہ سے عبادت سے محروم ہوتا ہے۔
نیک اعمال کی وجہ سے بیوی بچے فرما بردار ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اولاد اور ماتحت نافرمان ہو جاتے ہیں، نیکی کی وجہ سے سکون کی نیند آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ اطمینان کی نیند چھین لیتا ہے، نیکی کی وجہ سے اللہ باتوں میں خوشبو ڈال دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اچھی باتیں بھی انسان کو پسند نہیں آتی، نیکی کرنے والے کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، گناہ کرنے والے کی نفرت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، چاہے اس کی گاڑی لاکھوں روپے کی ہو، اس کا لباس ہزاروں روپے کا ہو، اس کا موبائل سب سے اعلیٰ ہو، اس کی وضاحت سب سے نمایاں ہو، لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی۔ اللہ جب خود محبت کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 10، روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کی بھی زکوٰۃ ہے، تو اس جسم کی بھی تو کوئی زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے انسان 11 مہینے کھاتا ہے تو 1 مہینہ اپنے جسم کو آرام بھی دوتے، اس معدے کو آرام بھی دوتے تاکہ اپنے جسم کی زکوٰۃ نکالے، اور وہ زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ آج کی سائنس نے بھی یہ ترقی کی ہے، جو آدمی سال بھر میں کم از کم 30 دن بھوکا رہے گا، ایسا آدمی پورا سال تندرست رہے گا۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ چند مسلمان امریکہ گئے تو رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے تھے، تو ان لوگوں نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو، سارا دن کھاتے پیتے نہیں ہو؟ کہا یہ ہماری شریعت میں حکم ہے۔ تو انہوں نے جب اس پر تحقیق کی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ جو انسان سال بھر میں 30 دن بھوکا پیاسا رہے گا وہ پورا سال صحت مند رہے گا، لا علاج بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور اللہ اس کے معدے کو طاقتور کر دے گا۔ جو آدمی سارا دن کھاتا ہے تو یہ معدہ چلتے چلتے بھی آخر کمزور ہو جاتا ہے، اسے بھی کوئی سکون اور اطمینان ملے، اور وہ اطمینان ملتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ نمبر 11ویں فضیلت روزے رکھنے کی یہ ہے کہ روزہ ریاکاری سے پاک عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، ہر عمل ابن آدم اپنے لیے کرتا ہے سوائے روزے کے، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو میں نے جیسے بات عرض کی، روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی، انسان تلاوت کرے دوسرا دیکھتا ہے ریاکاری ہو سکتی ہے، نوافل پڑھے ریاکاری ہو سکتی ہے، لوگوں کے سامنے مسجد میں تعاون کرے غریب کے ساتھ کرے ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں ریاکاری کوئی نہیں۔ نمبر 12، روزہ عفت اور پاک دامنی کے حصول کا ذریعہ۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کی زندگی پاک دامنی میں گزرتی ہے، وہ زنا سے، خواہشات نفسانی سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ آپ نے فرمایا جو تم میں نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح کرنے سے نگاہیں جھک جائیں گی اور انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، لیکن جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے رکھنا اس کی خواہشات نفسانی کو کم کر دے گا اور یہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی وجہ سے انسان معاذ اللہ زنا سے، گناہوں سے، خواہشات نفسانی سے، بدنظری سے بچا رہتا ہے۔ جب پیٹ بھوکا ہو انسان گناہ سے بچتا ہے، اور جب انسان سیر ہوتا ہے نا تو پھر گناہ کی طرف آگے بھی بڑھتا ہے۔ جب بھوک کی حالت ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، تو انسان معاذ اللہ زنا کے گناہ سے بچا رہتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ نمبر 13، روزے دار کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔
یعنی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ معصوم فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعا کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، اور جب تک انسان افطار نہیں کرتا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم کوئی انسان نیک نظر آتا ہے نا، اس سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، کسی عالم سے کہتے ہیں، کوئی سفید ریش ہو اس سے کہتے ہیں، کوئی بزرگ ہو میرے لیے دعا کرو۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے دعا قبول ہوگی؟ حالانکہ اس نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نیک بھی معصوم تو نہیں ہے، وہ عالم بھی معصوم تو نہیں ہے، اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نیک لوگوں کی دعا تو طلب کرتے ہیں، فرشتے جو معصوم ہیں جن سے گناہ ہی نہیں ہوتے، اور وہ لوگ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے ان کے لیے کرتے ہیں جو روزے دار ہوتے ہیں۔ روزے دار کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے دعا کر رہے ہیں، اس لیے انسان روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 14، روزے دار کو اللہ جنت کے پھل خود کھلائیں گے۔ جو انسان روزہ رکھے گا، روزے کی وجہ سے وہ پانی نہ پی سکا، پھل نہ کھا سکا، کھانا نہ کھا سکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس انسان کو خود کھلائے گا، خود پلائے گا۔ دیکھیں اس سے بڑی فضیلت کیا ہے، حدیث میں آتا ہے مَن مَنَعَهُ الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، جس انسان کو روزے نے کھانے سے اور پینے سے روک دیا، یشتہیہ، حالانکہ اسے خواہش تھی، اسے کھانے کی خواہش تھی، پینے کی حاجت تھی، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، وسقاہ من شرابہا، اور جنت کے پانی میں سے، جنت کی شراب میں سے اللہ اس کو پلائے گا۔ شعب الایمان کی روایت ہے، دیکھیں آج اگر کوئی نیک آدمی ہمیں گلاس میں پانی دے دے، کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہمیں کھانا ڈال کر پیش کرے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، فلاں نے مجھے پانی پیش کیا، فلاں ڈی ایس پی، فلاں ڈی آئی جی، فلاں گورنر، فلاں مسجد کے امام صاحب نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے کھانا پیش کیا۔ جس کو خود خدا کھلائے، جس کو رب العالمین کھلائے، جس کو رب السماوات والارض کھلائے، اس کا کیا مقام ہے؟ تو اللہ اس کو کھلائے گا جس نے روزے رکھے ہوں گے۔ سب سے آخری اور 15ویں اور اہم فضیلت وہ یہ ہے کہ روزہ ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش اللہ کے ہاں قبول ہے، کہ جس انسان نے روزے رکھے ہوں گے۔ روزہ اور قرآن، حدیث میں آتا ہے یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ بندے کے لیے سفارش کریں گی، اور اس وقت تک سفارش کریں گے جب تک کہ ان کی شفاعت نہ ہو جائے اور اللہ انہیں جہنم سے ان کی خلاصی نہ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے، خواہشات سے، پینے سے دن بھر میں روک کے رکھا، فشفعنی فیہ، اے اللہ تو میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اس کو روک کے رکھا، ساری رات یہ سو نہ سکا، تلاوت کرتا رہا، قیام اللیل میں قرآن پڑھتا رہا، تراویح میں قرآن سنتا رہا، فشفعنی فیہ، یا اللہ میری سفارش قبول فرما، فیشفعانی، اللہ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ تو یہ مسند احمد اور بیہقی کی روایت ہے۔ تو اس روایت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے بڑھ کر ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے سفارش کرتا ہے، جب تک اس کے لیے معافی نہیں ہوتی روزہ سفارش کرتا ہے۔ اسی طرح تلاوت اور قرآن یہ اس وقت تک انسان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں جب تک کہ اس کے لیے مغفرت نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں دو چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، روزے کو اور تلاوت کو، تو ان کی آپس میں بڑی مناسبتیں ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا، تو یہ ماہ مبارک تلاوت کے لیے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش ہو روزے کے ساتھ تلاوت کا عمل جاری رکھیں۔ تلاوت اللہ کے ہاں ایسی پسندیدہ عبادت ہے، بسا اوقات
صرف تلاوت پر اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں قاسم بن عبد الرحمن بن قاسم کے حالات میں واقعہ لکھا۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، فرمایا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پر آپ کی مغفرت ہوئی؟ کہا قرآن کریم کی تلاوت پر۔ قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت پسند ہے۔ دیکھیں آج اگر میں کوئی کتاب لکھوں، کوئی پڑھے، مجھے خوشی ہوگی، میری لکھی ہوئی کتاب فلاں نے پڑھی، فلاں نے پڑھی۔ خدا کا کلام جب کوئی پڑھتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا کلام فلاں فلاں نے پڑھا، اللہ کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ اس لیے قرآن سمجھ آئے یا نہ آئے ضرور پڑھنا چاہیے۔ آج کل یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہ آئے تو طوطے کی طرح رٹا لگانے کا فائدہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اجر و ثواب اور فضیلت الفاظ کے پڑھنے پر ہے، ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں کثرت سے تلاوت بھی ہو، اپنے بچوں کو بھی ہم اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ بھی کثرت سے تلاوت کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔